رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما لما فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج سورہ آل عمران کی 156 کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا، ان جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی یعنی وقالوا لاخوانہم، بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اب یہ احد کیا ہے، آپ دیکھیں احد کے بعد پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے اس طرح نہ ہونا جس طرح کافر کرتے ہیں، یعنی منافقین جو تھے نا اس وقت، جو کیا کر رہے تھے، جو ظاہری مسلمان تھے اور دل میں ایمان نہیں تھا، تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مدینہ میں جیسے لوگ جب احد کا مقام ہوا تو مدینہ واپس آئے تو 70 لوگ شہید بھی ہو چکے تھے۔ جب شہید ہوئے تھے نا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں ان میں سے 66 انصار تھے جو شہید ہوئے تھے، تو باقی جو 4 تھے وہ صرف مہاجر تھے۔ تو بیسیکلی جو منافقین تھے تو وہ تو مدینہ میں ہی تھے نا، تو وہ ان انصار کے کافی زیادہ اخوانہم یوز ہوا ہے نا، لاخوانہم، کافی زیادہ بھائی چارہ تھا ان کا، ظاہر ہے وہ مل کے رہتے تھے، ایک ہی جگہ کے لوگ تھے، رشتہ داریاں بھی ہوں گی، دوستیاں بھی ہوں گی، تو اس لیے ان کو بھائی کہا گیا۔ تو جب انہوں نے وہ واپس آئے، ہو سکتا ہے رشتہ دار بھی ہوں ان کے، تو جب آئے تو وہ ان کو کہنے لگے کہ اگر نہ جاتے تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہ نکلو، اور اگر سفر سے نہ لڑتے تو تم یہاں رہ جاتے تو مرتے نہیں، قتل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب ان کو نا ان کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ جب پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا کہ جب بھی جس نے مرنا ہوتا ہے، موت آنی ہوتی ہے، اس کو کہیں بھی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ان کو اس طرح بھڑکا رہے تھے یا ڈاؤٹ میں ڈال رہے تھے کہ جہاں بھی تقدیر پر ایمان رکھو، یہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اس طرح، یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ جہاں موت ہوگی تو وہیں ہوگی، تو ہمارا تو اس چیز پہ ایمان ہے۔ تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہ نکلتے تو تم مرتے، تو پھر بھی جس کو موت جہاں نہیں ہوتی ہے نا، اس نے وہاں مرنا ہی ہے۔ تو بیسیکلی، اور اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اور ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی کر دیتا ہے، مطلب وہ اس بات کر کے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نا حسرت پیدا کر دیتا ہے کہ یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کہ انسان جن کا ایمان نہیں ہوتا وہ کرتا رہتا ہے کاش میں ایسا نہ کرتا، وہ یہ کرتے تھے تاکہ ان کے دل میں یہ افسوس پڑ جائے کہ کاش ہم نہ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے، تو آج ہمارے یہ ساتھی زندہ ہوتے، یا آج ہمارے بھائی وہ نہ ہوتے، کاش ہم یہ ہوتے۔ تو یہ چیز نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومن کے اوپر یہ غم آنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو ایمان پہ رکھتا ہے نا، تو وہ تو کہتا ہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی تھی تو ہم تو کہیں بھی ہم نے مرنا ہے تو مر جانا ہے۔ لیکن جو یہ ان لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ یہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، وہ حسرت میں ہی رہ جاتے ہیں، اور جو ان کی باتوں میں آئے گا وہ ان حسرتوں میں ہی رہ جائے گا، لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دیں گے۔ اور زندگی اور موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب جو تم یہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں یا جو اس طرح باتیں کر رہے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارے دلوں میں کس طرح ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں۔ زندہ کون کرتا ہے اور مارتا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہر بندے کا وقت مقرر ہے، اور گھروں میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، مطلب ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہ پہنچ سکا، آج کا دور اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر نہیں پہنچ سکا، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ موت نہ آتی اگر ہم یہاں نہ آتے یا گاڑی تیز نہ چلاتے۔ جس نے مرنا ہے نا وہ گاڑی تیز نہیں بھی چلائے گا، اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی موت لکھی ہے اس نے وہاں مرنا ہی ہے۔ اور جس نے ڈاکٹر آ بھی جائے گا، جس نے مرنا ہے، کیا ہسپتالوں میں لوگ نہیں مرتے؟ تو یہی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ ڈاؤٹس ڈال رہے تھے جو منافق ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جانا مسلمانوں کو، کہ لا تکونوا کالذین، کہ نہ ان جیسے نہ ہو جانا جو کفر کرتے ہیں، یعنی اس بات تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو اٹھانا ہوتا ہے تو وہ اٹھ ہی جائے گا۔ تو یہ والی مسئلہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیتے تو ہم وہ کر دیتے، جب کسی کا کوئی نقصان ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو وہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ اس بات سے وہ نہ رہیں کہ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا، اگر ہم کچھ کر لیتے، اگر اللہ نے تقدیر پہ لکھا ہوا ہے، ہم اپنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ دیا ہوتا ہے کہ اپنے ڈیسیژن کر لیں، لیکن جب اگر تقدیر میں لکھا ہوا نا تو وہ ہو کے رہنا ہے، بھلے وہ موت ہے یا کوئی نقصان ہے یا کوئی فائدہ ہے، تو وہ مل کے رہے گی چیز۔ 157 پہ چلیں جی۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اللہ کے راستے میں مارے گئے نا تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے، شہید ہے. شہید کا تو جیسے ہی خون کے قطرہ ہی گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں، تو مغفرت مل جائے گی. تو اس سے آگے کیا ہے، اور پھر آپ کو من اللہ رحمت مل جائے گی. رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت جنت ہے اللہ کی، تو جنت مل جائے گی. تو اس سے بہتر کیا ہے دنیا میں وہ جو بھی جمع کرتے ہیں، تو جو بھی جو یہ نا خیر مما یجمعون، جو بھی وہ دنیا میں جمع کرتے ہیں اس سے تو بہت بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر ہے جو دنیا میں وہ جمع کریں. دنیا کی حقیقی چیزیں کیا ویلیو رکھتی ہیں، جو کہ آخرت ویلیو رکھتی ہے. اور اسی طرح جو بندہ، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ علم کے راستے میں نکلتا ہے نا وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ واپس نہیں آتا. اور اگر کوئی علم سیکھتے سیکھتے یا دیتے دیتے مر گیا یا کچھ اس طرح سے اللہ کے دین کے لیے کام کے لیے نکلا ہے تو وہ اس کا بھی بالکل ایسے ہی معاملہ ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک کام دین کا کریں، اور اگر اس کے راستے میں مر بھی جائیں گے نا تو پھر بھی اللہ کے راستے میں سرخرو ہوں گے. تو جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، یا مارا جائے یا مر جاؤ، تو جو لوگ تو اس سے ہزار درجے بہتر ہے جو دنیا کی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی پیاری آیت ہے. 158 پہ چلیں. اگر تم مر جاؤ اور مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی کہ اگر مر جاؤ گے یا قتل کیے جاؤ گے یا مارے جاؤ، مطلب یا قتل کر دیے جاؤ گے یا بستر پہ مر جاؤ، تو اکٹھے کہاں ہونا ہے؟ سب نے تو اللہ کے اس میں ہونا ہے. تو بہتر نہیں ہے جو شہید ہو جاتا ہے تو وہ کتنی اللہ تعالیٰ کے اونچے مقام پر ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کرنا ہے نا. منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں احد کے وہاں نہ جاتے اور یہاں رک جاتے. تو اگر پیچھے ہی رہ جانا تھا تو پھر بھی مرنا، تو اگر موت لکھی ہوئی تو مر تو جانا ہی تھا، وہاں مر جاتے. تو اکٹھا تو سب نے، دیر سے بھی مرو گے تب بھی اکٹھا تو وہیں ہونا ہے. اور کچھ تفسیر میں ہے کہ منافقین احد کے بعد نا کثرت سے مر گئے تھے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا کہ وہاں نہ جاتے تو مر جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ موت تو کہیں بھی آ جاتی ہے. خالد بن ولید تھے نا، ان کے جسم کے 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں تھی جہاں تلوار کے زخم نہ ہوں. تو مرنے لگے تو کہنے لگے کہ بزدل مجھے دیکھ لیں جو میدان جنگ میں نہیں جاتے. میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں لیکن موت آخر بستر پہ ہی آئی ہے. یعنی کہ وہ شہید بھی نہیں ہو پائے گی. جب میدان جنگ میں نہیں مرنا تھا نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی جگہوں میں بچا دیا. تو یہ معاملہ نہیں کہ آپ جنگ میں ہی جائیں گے تو مریں گے. جس نے مرنا آیا تو وہ کہیں بھی مر جائے گا. تو یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ خالد بن ولید کو دیکھیں کتنے بہادر کمانڈر تھے اور پھر بھی وہ شہید نہیں ہوئے اور موت ان کو بستر پہ آئی. 159 پہ چلیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کے مزاج میں ان کے لوگوں کے لیے نرمی واقع ہو. اب دیکھیں اتنا زیادہ واقعہ ہو گیا احد کی، کیونکہ یہ آیتیں بیسیکلی چل رہی ہیں نا، تو اتنا واقعہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اتنے صحابی بھی مارے گئے، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے. تو صحابہ نے جب یہ نافرمانی بھی کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نرم تھی، شفیق تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچیں وہ ادھر چھوڑ بھی آئے اور انہوں نے کہنا بھی نہیں مانا، تو آپ کی طبیعت نرم تھی. اور آگے جو آتا ہے نا کنتا فظًا غلیظ القلب، مطلب فظًا جو لفظ یوز ہوتا ہے نا، مطلب جیسے آنتوں کے اندر جو پیٹ کی آنتیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو پانی ہوتا ہے تو وہ کتنا ایک گندا پانی ہوتا ہے، مطلب اس کو کہتے ہیں، یعنی بد اخلاق کو کہتے ہیں. یعنی کہ آپ میں وہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نرم ہوتی ہے. اور اگر آپ مطلب ایسے اخلاق کے ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ تو آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو پھر یہ قریب تو نہ آتے، پھر کیسے وہ ہوتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا نا کہ وہ ان کی نرمی طبیعت تھی نا، تو لوگ ان سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی دیکھیں کتنے کتنے مسئلے ڈسکس کر لیتے تھے، اپنے گناہ بھی ڈسکس کر دیتے تھے، کوئی غلطی کراتے تھے وہ بھی ڈسکس کر لیتے تھے، ہر طرح کے مسائل کر لیتے تھے. تو کوئی غلط کام ہو جاتا تھا تو بھی بتا دیتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی تھی نا، تو وہ آپ کو آسانی سے بتا دیتے. تو لوگوں کو اپروچیبل تھے، تو لیڈر کو ایسے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ بھی نرمی بھی نا، اچھا اخلاق بھی نا اللہ کی مہربانی ہوتا ہے. ہر بندے میں اچھا اخلاق نہیں ہوتا، تو یہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں یہ اچھے اخلاق رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے نا. جو بندہ ہر بات پہ بد اخلاقی کرے گا تو کیسے قائل کرے گا لوگوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں خاص رحمت رکھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ فاعف عنہم، کہ آپ ان کو معاف کر دیں، یعنی ایسے معاف کر دیں جیسے
درگزر کر دیں، بالکل ختم کر دیں، جیسے اریز نہیں کر دیتے آپ کوئی چیز مٹا دیتے ہیں وہ کر دیں، اور استغفار بھی کریں ان کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ آپ استغفر لہم، کہ آپ استغفار کریں۔ استغفار کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ کو تو خود بھی معاف کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ آپ استغفار کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے استغفار کوئی بندہ کرتا ہے نا تو اس کے دل سے میل نکل جاتا ہے۔ ایک بات، اور جب ان صحابیوں کو پتہ چلے گا جو کہنا نہیں مانے اور نیچے اتر آئے، اور تو پھر کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، تو پھر وہ کتنا ان کا دل خوش ہوگا، تو وہ ان کے دل سے بھی یہ بات گلٹ نکل جائے گا۔ تو کیونکہ موو آن کرنا ہوتا ہے نا زندگی میں، ظاہر سی بات ہے ایک چیز ہو گئی اب پھر آگے موو کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں تاکہ محبت بڑھے۔ دیکھیں دین کتنا پیارا ہے ہمارا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، استغفار اور شاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں سے ان سے مشورت کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشاورہ کرتے تھے نا، مشورہ کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے مشورہ بھی کریں، مطلب ایسا نہ کر دیں کہ اب وہ آؤٹ ہی ہیں، یہ تو کہنا ہی نہیں مانتے تو اب ان کو کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ اہل مطلب ان کو اپنے ساتھ جوڑیں۔ تو اس طرح نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پچھلی بات پہ ہی رکھے نا تو وہ نہیں ہوتی، تو کیسے رہ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پھر ان سے مشورے میں بھی اپنے ساتھ رکھیں ان کو، تو تاکہ وہ اپنے یہ سمجھیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نکال نہیں دیا، ویلیو دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا ہر کسی کی قدر کرتا ہے، اور تو ان کو معاف کر دیں اور مشورہ کریں، اور جب کوئی کام، جب کسی کام کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی کہ جب بھی آپ کسی کام پر پہ بھی مشورہ کرتے بھی رہیں، اور اس کے بعد جب کسی کام پہ مشورہ جب وہ دے دیتے ہیں اور جب آپ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے پھر آپ اس پہ عزم رکھیں، پھر اس کا وہ کریں۔ یہ نہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اندر کروں، پھر جب پورا میٹر میں ڈسکس ہو گیا تھا کہ مدینہ کے اندر نہیں کرنا اور سب کے مشورے کے ساتھ کہ باہر ہی کرنا ہے، تو پھر جب ذرا پہن لی تھی تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بس ٹھیک ہے باہر ہی کر لیتے ہیں۔ تو مطلب ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جب ایک مشورہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ مشاورت کر لیں، اور پھر جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں گے۔ اب ہم نے فیصلہ یہ کر لیا، ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے جس طرف زیادہ لوگ ہیں وہ مان لیں، یا وہ جس کا صحیح ہوتا نا تھا فیصلہ بس وہی فیصلہ مانا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ مان لیتے ہیں، جب جیسے حضرت سلمان فارسی نے خندق کے موقع پر دیا تھا کہ آپ خندق کرنی ہے، تو مسلمانوں نے یہ نہیں کہا ہم نہیں کرتے، ہم نہیں۔ جب ایک فیصلہ ہو گیا نا کہ خندق کی کھودنی ہے مدینہ کے اس میں، تو پھر سب نے اس میں ہیلپ کی تھی۔ یہ نہیں کہ پھر ٹیم ورک ہوتا ہے، اور پھر توکل کریں اللہ کے اوپر، پھر باقی تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ بھروسہ رکھیں اور بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی عمل کا تو پھر آپ اس پہ توکل کریں اللہ تعالیٰ پہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی توکل کریں، اور جو صحابی ہیں وہ بھی توکل کریں، یعنی کوئی بھی کام اگر آپ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ اللہ پہ توکل کریں، اور اللہ توکل کرنے والے پہ بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی ڈیسیژن کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کام کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ لیڈر کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور جو یہ کوالٹیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھیں۔ اور آگے ایک 160 پہ چلیں جی۔ 160 میں کیا ہے کہ اور اللہ تمہارے مددگار ہے اور تم پر کوئی غالب نہیں آسر، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ دیکھیں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی غالب کرنے والا ہے، یعنی سارے دنیا کا نفع، جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، نفع پہنچانا چاہے اور اللہ پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع آ نہیں سکتا، اور ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، تو اللہ تعالیٰ ہی، تو یہ اسی چیز کا وہ ہے کہ اس جو اللہ حول ولا قوت کا بھی تو یہ مسئلہ ہے نا، کسی کے پاس قوت نہیں ہے، اللہ حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کے سوا تو اللہ کے پاس ہی ساری قوت ہے، تو اللہ ہی ہے۔ ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تعداد سے، پیسے سے، کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ تو جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، جب اللہ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ آیت نمبر 161 پہ چلیں جی۔ اور کبھی وما کان لنبی آئیں یغل، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خیانت کریں، یعنی کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کسی چیز میں آنیسٹی نہ دکھائیں، کوئی بھی نبی ہو۔ تو یہ نبی جن نہ آیا نا، کوئی بھی نبی ہو، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ بدر میں ایک چادر گم ہو گئی تھی، تو لوگوں کو تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو وہ تو مال غنیمت ہوتا ہے نا، تو وہ ایسے تو نہیں دی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر یا ایسا تھا کہ جو تیر انداز تھے ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے
مال غنیمت اس لیے کہ جلدی جلدی اکٹھا کر لیں کہ ہمیں نہ ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایسے نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اوپر کھڑے رہے ہیں اور اگر نیچے مال غنیمت جب بانٹنے کا ٹائم آئے گا تو ان کو نہ دیں، کیونکہ یہ جنگ میں اس طرح نہیں لڑے نیچے، کیونکہ یہ تو پہاڑی پہ کھڑے تھے نا، اس وقت پہاڑی پہ تو کوئی نہیں آیا تھا، تو نہیں، وہ یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں کہ ان کو نہ دیتے، کیونکہ یہ بھی تو جنگ کا حصہ ہی تھے نا، وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسائن کیے تھے نا. تو مطلب یہ بس مکس ہی ایک بات ہے کہ اور مال غنیمت کو پوری طرح نا انصافی سے بانٹیں، تو ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے کہ اس میں خیانت کریں گے پوری طرح نہ پہنچائیں، خل جو ہے نا، تو خیانت میں ہر چیز آتی ہے، کوئی چیز چھپا لینا یا وہی نہ پوری طرح سے پہنچانا یا بد عہدی، ہر چیز آتی ہے. تو بیسیکلی یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت کے وہ کریں. اور قیامت کے دن یہ بھی ہوگا کہ جو خیانت والی چیز ہوگی نا، جس بندے نے خیانت کی ہوگی وہ نیچے وہ لائے گا اور اس کو کہا جائے گا وہ اس کے ساتھ ہی اٹھے گا، یعنی اگر کسی نے جو چیز چوری کی ہے وہ اس کو ساتھ لے کے آئے گا. اور خیانت کا یہاں جو مال غنیمت اور اس طرح خیانت کا غل کا آیا نا، وہ اس طرح سے جیسے ایک چیز جو سب کی ہے اور وہ ان میں سے آپ نے مطلب گورنمنٹ کی چیز ہے یا اسٹیٹ کی چیز ہے اور اس میں سے کوئی چیز اٹھا لی ہے، تو وہ آپ کس کس کو پھر واپس کریں گے نا. تو یہ والا مسئلہ ہے نا. تو ایک شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ چیز ایک لایا تھا اور ایک اون اس نے رکھ لی تھی نا، انہوں نے رکھ لی تھی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت بٹا تو انہوں نے سوچا واپس کروں. جب وہ واپس لے کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کیسے مطلب اب میں سب میں بانٹوں گی، ہر چیز بٹ چکی تھی نا، تو یہ تو پھر اب قیامت کے دن ہی اس کا فیصلہ ہوگا نا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اور جو چیز بھی یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ گل رکھیں. تو ایک تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لا حاضر کرنی ہوگی، یعنی کہ وہ قیامت والے دن جس نے جو چیز قیامت کی ہے نا، تو وہ چیز لے کر آئیں گے، وہ والی جو مال غنیمت میں جو بھی چیز یا کسی نے کوئی چیز اٹھائی ہے تو وہ بھی لے آئیں گے. تو بیسیکلی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ سب سے بڑا وہ خیانت ہے جو کسی کی زمین دبا لے یا پڑوسی کی زمین، جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ ذرا سی دیوار اپنی آگے کر لی، اس کی زمین بھی اندر کر لی، یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی جو ہے نا ایماندار ہوتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پتھر جہنم میں تہہ کو نہیں پہنچ سکے گا اگر کوئی پھینکا جائے گا، اور خیانت کی چیز کو پھینکا جائے گا اور خیانت کرنے والے کو کہا جائے گا کہ جاؤ جا کے اس کو لے کر آؤ. تو سوچیں پتھر بھی نہیں پہنچ سکتا تو کتنی ڈیپ ہے، تو کیسے وہ چیز لینے جائے گا. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بہت خیانت والا تھا، تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی تھی، صحابیوں کو کہا تھا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ خیانت بہت بڑی بری بات ہے، اور یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. تو جب آپ نے کوئی ذمہ داری لی ہے تو وہ ذمہ داری پوری کریں، اور پھر یہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جو جس نے جتنی خیانت کیا اتنی بدلہ دیا جائے گا، جس نے جتنی نیکی کیا اتنا ملا جائے گا، ہر کسی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی، یعنی بے انصافی نہیں کی جائے گی. اور جو بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو چلاتی ہوئی بکری لے کر مطلب بکری کو لے کر ساتھ آئے گا، اور وہ ایسا بھی وہ میرا نام پکارے گا کہ میری مدد کریں، تو میں کہوں گا میں تو سارا دین دے چکا تھا، تو میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ حشر کا میدان ہوگا نا. تو پھر ایک بندہ اونٹ اٹھا کے آئے گا، یعنی جس نے جتنی بےایمانی کی ہوگی، گھوڑا لاد کے آئے گا، تو وہ جیسے کھالیں ہوتی ہیں کھالیں لاد کے آئے گا، جیسے وہ بکری کی کھالیں کٹھی ہوتی ہیں سب کی ہوتی ہیں، اور کسی نے اس میں سے اٹھا لیا، تو وہ پھر یہ ساری خیانتیں نا اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کرے گا. جنگ میں ایک دفعہ ایک صحابی شہید ہو گیا، آپ اس سے بہتر سمجھ سکیں گے کہ تو صحابی دوسرے کہنے لگے کہ بڑا خوش قسمت ہے کہ شہید ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ جہنم ہے، کیونکہ مال غنیمت میں سے ایک چادر لے لی تھی. تو مطلب یہ اتنا زیادہ کسی کے مال سے چیز اٹھانا، مال غنیمت ایک سب کی وہ ہے نا اٹھانا، بہت بہت یہ ایک بری بات ہے، اور اس کی بہت زیادہ سزا ہے. تو بیسیکلی اور جو یہ ہے نا کہ کیا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لا حاضر کرنی ہوگی، تو مطلب ساتھ لے کے آئیں گے جس کی خیانت کی، اور مطلب ساری دنیا کو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو خیانت کرتا ہے. آج تو ہم لوگوں سے چھپتے رہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم کر لیں گے، تو وہ اس دن ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ظلم بے انصاف نہیں ہے. اب 162 پہ چلیں. بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جو اللہ کی رضا کا خواہش مند ہوتا ہے نا، کیا برابر ہو سکتا ہے جو خیانت کرنے والا ہے؟
یہ پچھلی آیت کی کنٹینیویشن ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ کیا خیانت والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ انسانیت مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رضا نیک، جیسے ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے نا، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے. تو یہی والی بات ہے کہ ایماندار اور جو بے ایمان ہے وہ برابر نہیں ہے. تو وہ تو اس بندے کا جو اور اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جو خیانت کرتا ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ جو وہ نیک اللہ کی رضا والا اور وہ دونوں برابر نہیں ہیں. 163 پہ چلیں. ان لوگوں کے اللہ کے ہاں درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو بیسیکلی ہر طرح کے لوگ ہیں نا، درجے ہیں. ایماندار کا الگ درجہ ہے، خیانت والا الگ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو نیکی والے ہیں ان کے بھی درجے ہیں. یعنی کئی ایسے ہیں جو سابقون ہیں جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، کچھ ان سے کم ہے، کچھ ان سے کم ہے. کچھ صحابی بھی دیکھیں جن کے بہت درجے، ہر کوئی حضرت ابوبکر حضرت عمر نہیں ہے. تو ہر کسی کے نا رینکس ہیں، گریڈز ہیں. جیسے کلاس میں آپ جاتے ہیں تو گریڈز کسی کا اے ہے، کسی کا بی ہے. تو ہر طرح کے نا درجے ہیں، وہ آپ کے عمل کے مطابق ہوتے ہیں. تو جس نے جتنی کوشش کی ہوگی اس کے حساب سے درجے ہیں. اور جو جتنی اللہ کی ناراضگی کا ہوگا اس میں اس طرح دوزخ میں بھی اس کے لیول ہوں گے. جو جتنے زیادہ گناہ گار ہوگا اتنے نیچے ہوگا، جو جتنا کم ہوگا اتنا وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لوگوں کے اللہ کے ہاں بھی نا درجے ہیں، تو لیولز ہیں. تو اور اللہ ان کے سب اعمال، اور اللہ ہر کسی کو دیکھنے والا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. ہر بندہ برابر نہیں ہے. 164 ہر بندہ جنت الفردوس میں نہیں ہوگا. 164 بھی چلتے ہیں. اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا. اب یہ سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کو بھی ایک احسان کہہ رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انہوں نے ہمیں دین کا پیغام دیا، ہمیں سیدھی راہ دکھائی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے تھے ان کو پر عمل کر کے بھی دکھایا، ہماری تربیت کی. اور وہ انسان تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ انسان کر سکتے ہیں. اگر کوئی فرشتے ہوتے کچھ ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے. نہیں کیا پتہ ان کی تو اولاد نہیں ہے، یہ کیسے ان کو تو وہ کھانا کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کیسے کرنا. تو اگر فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے انسان بھیجے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی انسانیت پہ ایک احسان ہے کہ وہ ہماری طرح کے انسان تھے اور انہوں نے سارا کچھ کر کے دکھایا. تو ہمیں اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے. اور جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، احسان کرتے تھے. اللہ کا یہ احسان ہے کہ رسول بھیجے اور انفسہم یتلو علیہم آیاتی، یعنی کہ جو اللہ کی آیات رسول تھے اور اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے تاکہ ہم ان پر عمل کریں. یعنی دعوت دینے کا طریقہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے. تو جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ کہ عربی زبان بھی تھی اور عرب کے لوگ تھے، تو ایک تو ان کی تلاوت کر کے سناتے تھے وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا یہ کہ یزکیہم کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک کرتے تھے، یعنی غلط کام کو ختم کرتے تھے اور نیکی کی عادت ڈالنا. یعنی کہ ہر برائی کا، جیسے قرآن میں ہے نا کہ یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے، تو اس سے پاک کر دیتے تھے لوگوں کو. اس طرح بتاتے تھے کہ لوگوں کو غلطی سے وہ نکل آئیں، گناہ سے نکل آئیں اور نیکی کی عادت ڈال دیں. اور آگے کیا تھا، یعلمہم الکتاب، اور علم سکھاتے تھے. یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ تلاوت کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو عمل کرنے میں کس طرح عمل کرنا ہے وہ علم سکھاتے تھے. علم کا لینا بھی ایک تعلیم جو ہوتی ہے نا، وہ دینا کتاب کی، یعنی سیکھنا، صرف تلاوت ہی نہیں، اس کو سکھانا بھی کہ احکامات کو کرنا کیسے ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے نا بہت ضروری. علم اور لا علم برابر نہیں ہے، تو وہ علم دیتے تھے لوگوں کو کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، اس کو پریکٹیکل فارم میں کر کے بھی دکھاتے تھے. اور والحکمہ، حکمہ بھی یہی ہے کہ اس میں کس طرح یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس میں کیا حکمت ہے اور اس کو کس طرح کرنا ہے اور اس میں ہماری کیا بہتری ہے. یہ سب جب آپ قرآن کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کس لیے آئے ہیں اور کس طرح آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں اور کس طرح بہتری کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. اور یہ دانائی جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اس میں حکمت آ جاتی ہے نا، دانائی آ جاتی تھی، دانائی سکھاتے تھے. اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں ہوا کرتے تھے. یعنی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی پہلے تو یہ لوگ بالکل گمراہی میں تھے. یعنی قریش کو دیکھیں، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، تو بالکل ہی گمراہی میں تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ایک احسان کیا تو کہ تعلیم دیں، حکمت دیں اور لوگوں کو گناہوں سے پاک کریں. 165 پہ چلیں جی. بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کافر احد، میں نے یہ خود ہی وہ کر دیا کیونکہ احد کی آیتیں ہیں نا، تو بیسیکلی بھلا یہ کیا ہے کہ جب اس دن کافر
کافر کے ہاتھ سے تم پر جو مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں غم کس کر رہے ہیں ان کے اوپر، تو کافروں کے اوپر تو اس سے اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، ان کے اوپر تو یہ اس سے زیادہ قلتم ان ھذا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب کافروں کو احد پہ تو غم کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بھی یاد رکھیں کہ دگنی پہنچی ہے، ان کے تو 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی بھی مرنے، یعنی کہ تم نے کہا مصیبت جو مسلمانوں پہ آئی ہے تو اس سے کافروں کو تو دگنی اللہ تعالیٰ نے مصیبت دی ہے نا. کہ ان کو یہ تھا کہ دیکھیں، ان کو یہ تھا نا کہ ہم کیسے، یہ بات ہے کہ جب کہ دن کافر کے ہاتھ سے تم سے مصیبت واقع ہوئی، یعنی انہیں یہ تھا کہ ہم کیسے کافروں سے ہار گئے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں تو جیتنا ہی چاہیے تھا نا، کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. تو بدر کے مقام پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر بھی پڑ چکی تھی، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی. کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں کی طرف سے یہ جو ہے نا، قل ہوا من عندی انفسکم، یعنی کہ اللہ کی نے تو تمہیں جو ہے جیت دے دی تھی، لیکن مسٹیک تم سے خود ہوئی نا، کہ تم نے فتح کو شکست میں بدل دیا، کہ ان کی کہنا نہیں مانا. تو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہائے ہمارے مصیبت کیسے، ہم کیسے ہار گئے، ہمارے ساتھ تو نبی تھے. بھئی نبی تو آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ نے نبی کا کہنا بھی ماننا تھا نا. تو ہماری بھی کیا ہوتی ہے، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بلیم شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بلیم نہ کریں. جب ہم نے اپنا کوئی کام صحیح نہیں کیا، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق نہیں چلے، تو مصیبت تو آ جائے گی. جو لوگ یہاں انٹرسٹ لیتے ہیں، کتنے کتنے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہم قرضے میں ڈوب گئے. بھئی آپ نے اتنا انٹرسٹ کیوں لیا اتنا، جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ غلط کام ہے، ایک اللہ کے احکامات کے خلاف چلیں گے تو مصیبت تو آئے گی نا. اور انہوں نے ایسی نافرمانی کی تو پھر آگے مصیبت آ گئی. تو پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا معاملہ. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں جب، اور اس میں آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، جب کوئی کام بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنا اس میں کتنا عمل دخل ہے، ہمارا اپنا ہی عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے ہی بعض دفعہ آفت آ جاتی ہے. اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے میں دن واقع ہوئی، سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کرے، اچھی طرح معلوم کر لے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو بھی کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی اذن سے ہی پہنچتا ہے. اب یہ مسئلہ یہ نہیں کہ برائی اور بھلائی بھی سب اللہ کی اذن دے. دیکھیں اللہ کی اذن سے ضرور ہے، لیکن اللہ راضی نہیں ہے اس سے. یعنی اللہ کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنی آپشن لے لیں، کہ آپ نے اس طرف جانا ہے، کہ تبھی تو ایگزام ہے نا کہ آپ آپشن لے لیں اللہ کے. لیکن اللہ کو گناہ کی طرف جو جاتا ہے نا، اللہ اس طرف راضی نہیں ہوتا. تو یہی والا مسئلہ کہ ہوتی ہر چیز اللہ کی اذن سے. اللہ چاہتے تو خالد بن ولید وہاں سے نہ آتے، نہ وہ وہاں ہوتے، کافر بھاگ رہے تھے، وہ بھاگ رہ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ کیا اور آپ نیچے اتر گئے. نہ اترتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، لیکن آپ پھر بھی نیچے اتر گئے. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر راضی نہیں ہوتا، لیکن ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی ہوتی ہے. لیکن پھر امتحان لے کے پتہ چلتا ہے نا کہ ایمان والا کون ہے اور کون ساتھ کھڑا ہے. اور لوگوں کو یہی اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون مومن ہے، کون زیادہ ایمان والا ہے، کون کم ہے. تو پھر یہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا بھی ہے اور پھر ظاہر بھی کر دیتا ہے. اور 167 پہ چلے. اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. تو بیسیکلی منافقوں کا بھی پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی منافقوں کا بھی پتہ چل گیا کہ کون منافق تھے. وہ آدھے رستے میں چلے گئے تھے کئی تو، اور بعد میں آ کے ان کو بھڑکا رہے تھے. جب ان کو کہو اللہ کے راستے میں جنگ لڑے تو پہلے کہتے تھے ہمیں لڑنا نہیں آتا، اور گھروں سے ہی نہیں نکلتے تھے، اور پھر راستوں میں واپس چلے گئے. پھر جب واپس ہارے تو لوگوں ان کا بہیویئر یہ تھا کہ لوگوں کو بلیم کر رہے تھے. تو بیسیکلی اللہ کے راستے میں جنگ کرو تو ہم لوگ کو روکو. تو کہنے لگے کہ ہاں اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس دن اگر ان کو کہیں کہ نہیں ہم لڑیں گے، جب لڑنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر آدھے رستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں. تو اس وقت کفر سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا. ان کا بہیویئر اس طرح کہ کفر کے سے زیادہ قریب ہے. یعنی ڈولتے رہتے کبھی ادھر کبھی ادھر، ضرورت کے وقت ساتھ
چھوڑ گیا، یا اور جب ضرورت نہیں ہے تو پھر بڑی بڑی باتیں کر دی کہ ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں. تو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم آئیں گے، ہم کریں گے، اور جب لڑنے کا ٹائم آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے کہ ان کے دل میں سنسیئرٹی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے. یعنی ہمارے لیے بھی یہ کہ اگر ہمارے دل میں ہے کہ ہم نے ایمان کے لیے، دین کے لیے کرنا ہے اور دین میں محنت کرنی ہے اور اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے، تو پھر ہمیں چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے دل میں اوپر سے کہنا ہے کہ ہم کریں گے اور پھر اندر سے ہم کریں نہیں. تو یہ والی یہ تو منافقانہ ایٹیٹیوڈ ہے نا. تو ان کا یہ منافقانہ ایٹیٹیوڈ تھا. ویسے کہتے رہتے تھے ہم ساتھ چلیں گے، ہم جنگ میں چلیں گے، اور وہاں جا کے عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 کے قریب بندے واپس چلے گئے. 168 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور الذین قالوا لاخوانہم، یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے رائے اللہ میں جانیں قربان کر دی اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر سچی ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا. دیکھیں یہ کتنی پیاری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود بھی بیٹھے ہیں، خود بھی جنگ سے واپس آ گئے، اور جو جنگ پر گئے ان کو، اور جو جنگ پر گئے اور کئیوں کے نقصان ہو گئے، شہید ہو گئے، کافی گھروں میں ماتم بچ گئے، تو پھر باتیں ان کو سنا رہے ہیں اگر تم ہماری بات مان لیتے اور ہمارے ساتھ ہی واپس آ جاتے جیسے وہ 300 واپس چلے گئے تھے جنگ احد میں، تو پھر تو تم قتل نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. تو یہ جو ہے نا انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے اور کوئی بھی اپنے اوپر سے موت کو ہٹا نہیں سکتا.